بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت آدم علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے پہلے انسان ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی اس کائنات کے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت آدم علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کائنات کے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ نور محمدی حضرت شیس علیہ السلام کے پیشانی میں منتقل ہوا، جس وجہ سے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انفرادیت حاصل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 20 مرتبہ پیدائش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 بیٹوں سے نوازا۔ ہر مرتبہ 2 بیٹے پیدا ہوتے، لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ منفرد اکیلے پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کو رکھا گیا۔ یہ آپ کی پیدائش سے ہی آپ کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے، جس کو امام عبداللہ عبدی الثنوی اور رومی لکھتے ہیں کہ یہ کیوں انفرادیت ملی؟ فَإِنَّهُ كَانَ مُنْفَرِدًا لِتَكُونَ كَرَامَةً نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت شیس علیہ السلام کا کرامتاً منفرد پیدا ہونا اس لیے تھا کہ ان کی نسل سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور مبارک کی وجہ سے حضرت شیس علیہ السلام کو انفرادیت حاصل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے 40 بیٹوں میں سے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا وارث اور خلیفہ منتخب کیا، اور حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، تم دیکھتے ہو کہ میری پیشانی میں ایک نور چمکتا ہے، وہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ اس نور نے تیری پشت کے ذریعے آگے منتقل ہونا ہے اور اپنی ولادت تک کا سفر طے کرنا ہے، لہٰذا تو پاکیزہ و طاہر خاتون کے ساتھ شادی کرنا، چونکہ ان کے بطن سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے گزرنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی وصیت فرمائی کہ تو اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت کرنا، اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کرنا کہ وہ اپنے خاندان میں سے ایسی خاتون کے ساتھ شادی کریں، ایسی عورت کے ساتھ نکاح کریں کہ جو جہالت کی آلودگی سے منزہ ہو، پاک ہو اور طاہر ہو، کیونکہ ان پاک پشتوں اور پاک بطنوں سے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت تک کا سفر طے کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو چند نصیحتیں کی، جن کا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جس کو مختلف سیرت نگاروں نے اپنی کتب میں ذکر کیا۔ امام ابن عساکر نے ذکر کیا، امام زرقانی نے ذکر کیا، اور المواہب اللدنیہ میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے، ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرور کرنا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کے ستونوں پر اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، مجھے پوری کائنات آسمانی کی سیر کروائی گئی،
میں نے کوئی بھی عزت والا یا بلند مرتبے والا مقام نہیں دیکھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں سکونت بخشی، جنت میں ٹھہرایا۔ جنت میں کوئی ایسا محل، کوئی ایسا حجرہ ایسا نہیں دیکھا جس پر اس میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم نہ لکھا ہو۔ گویا جنت کے ہر درخت پر، ہر ستون پر، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ اور فرمایا میں نے فرشتوں کے پلکوں پر اور ان کی پیشانیوں پر اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا۔ اور فرشتوں کا ہر وقت ہر دم جو وظیفہ ہے وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو تقویت قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی اس آیت سے ملتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے مقبول فرشتے اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی جو ہے وہ 56 نمبر آیت میں یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی ملائکہ عرش اور فوق العرش ان تمام کا وظیفہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے جو حضرت شیس کو وصیت کی، اس کا اثر، اس کا مظہر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ حضرت شیس علیہ السلام کو جو انفرادیت ملی، جو ان کو منفرد مقام ملا، وہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا گیا۔ جو جس نسب میں نور مصطفیٰ آیا، اللہ نے اس نسب کو ہی بے مثل و بے مثال کر دیا۔ سید صبیح الدین رحمانی کا بڑا خوبصورت ایک نعت کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔